استاد محترم استقبال کے لیے چار مصرع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں گے کہ محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو، انگنت باپوں کی اولادوں کرنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایما پہ لڑنا چھوڑ دو، انگنت باپوں کی اولادوں کرنا چھوڑ دو، تو حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، ہے ابو طالب سے نفرت نعت پڑھنا چھوڑ دو، حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، ہے ابو طالب سے نفرت نعت پڑھنا چھوڑ دو۔ آئیے میں بڑے ہی بڑے کام کے ساتھ گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سلطان حسین صاحب کی خدمت میں جو تشریف لائے اور تقریر کے ذریعے سے مومنین قلوب کو نگر فرمائے، آپ حضرات استقبال استاد آپ مل مل کر بلند کر سلام ہے محمد والی محمد مل جل کر بولے میرے ساتھ مل کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ صلوات محمد خوشی کی شب ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ ہم سب خوشی منانے کے لیے یہاں آئے ہیں اور جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ شعراء کرام سے بہترین اشعار مدحت کے منقبت کے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کے درمیان اور شعراء کرام کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے جتنی دیر آپ محفل کریں سکون کے ساتھ کریں اور یہیں حاضر ہو کے کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں اور رہیں اور جسم یہاں رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن ہے اور خوشی کی شب ہے، یہ جو دن آئے گا وہ بہت ہی مبارک دن ہے اور عید کا دن ہے ہم سب کے لیے، لہٰذا انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں۔ جب خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس خانوادے میں سب سے بڑے مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو طالب ہے، ان سے ہم جو ہے اپنی عیدی طلب کریں گے۔ انشاءاللہ ہم دنیا بھی مانگیں گے اور آخرت بھی مانگیں گے، خیر دنیا بھی ہمیں مل جائے اور خیر آخرت بھی مل جائے، جیسا کہ دعا میں آپ سب لوگ پڑھتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ ہمیں خیر دنیا بھی تمام کی تمام عطا کر دے اور خیر آخرت بھی عطا کر دے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں صلوات ایک مرتبہ پڑھیں اور دوہرا ثواب مل جائے، تو معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم بلند آواز سے عظمت محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھا کریں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا ہے بنص قرآن، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، نص قرآن ہے۔ تو اگر نبی نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے تو یقیناً عبادت ہے، نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے تو یقیناً عبادت ہے۔ اب وہ لوگ جو علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں عبادت سے محروم ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ
کہ علی کا ذکر سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور علی کا ذکر کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، اور علی کا ذکر لکھتے بھی ہیں تو لکھنے کا بھی ثواب ہے، علی کا ذکر کرنے میں بھی ثواب ہے، علی کا ذکر سننے میں بھی ثواب ہے۔ تو اذان گرامی کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو چونکہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے لہذا عبادت ہے۔ اب علی کا ذکر اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں محمد اور آل محمد کو بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے مظہر کامل اس دنیا میں مولائے کائنات ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اللہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ عالم ہے، اور صرف عالم ہی نہیں ہے، عالم علی الاطلاق ہے، عالم علی الاطلاق ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ قادر ہے، صرف قادر ہی نہیں ہے بلکہ قادر مطلق ہے اللہ کی ذات۔ تو اذان گرامی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ عالم مطلق بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے؟ اے پالنے والے، تو عالم مطلق بھی ہے، تو قادر مطلق بھی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اے پالنے والے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ دیکھیے یہ فرش محفل ہے اور سامعین انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مومنین کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لہذا آپ میری طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ۔ ایسے تو ثواب ہے کہ عالم دین اگر ہماری بز میں آیا ہے تو اس کا استقبال ہم صلوات سے کریں۔ خیر بہرحال یوں لوگ آتے رہیں گے، اور یہ مومنین کی خصلت ہے، یہ عادت ہے کہ مومنین ایک بارگی فرش پر نہیں آتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن مجید کی آیتیں آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں، ایک بارگی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اسی طرح سے مومنین کرام انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ بغور فرمائیے، دو چار جملے آپ کی خدمت میں گزارش کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ قادر مطلق بھی ہے، اللہ عالم مطلق بھی ہے، لیکن اے پالنے والے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تو قادر مطلق بھی ہے، عالم مطلق بھی ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی۔ اگر ہمارا علم دیکھنا ہو تو ہم نے اپنے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں علی کو بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہمارا علم دیکھنا ہو تو علی کا علم دیکھ لو، ہماری قدرت دیکھنا ہو تو علی کی قدرت دیکھ لو۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے صفات کا مظہر کامل اس دنیا میں علی کو بنا کے بھیجا ہے۔ مولائے کائنات اللہ کے صفات کا مظہر کامل ہے۔ آج کی شب آپ کی ولادت کی شب ہے، جب جناب کمیل نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا تھا، اے میرے مولا اپنے کچھ فضائل بیان کیجئے، اپنے عظیم فضائل بیان کیے۔ تو مولا نے فرمایا، اے کمیل سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا زندہ اسی دن کے لیے ہوں، اے مولا زندہ اسی دن کے لیے ہوں کہ آپ کے فضائل سنوں۔ کہا اے کمیل میرے سارے فضائل عظیم ہیں، میرے سارے فضائل عظیم ہیں اس لیے کہ دینے والا عظیم ہے، میرے سارے فضائل عظیم ہیں اس لیے کہ دینے والا عظیم ہے۔ لیکن اے کمیل سنو، مجھے پروردگار عالم نے کچھ فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کمیل سنو، وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا، وہ دے سکتا ہے
مگر نہیں دے گا۔ کمائل نے فرمایا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ جو اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا بندہ علی اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا وہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا۔ کمائل فرماتے ہیں اے میرے مولا کچھ اپنے صفات کچھ فضائل بیان کیجئے۔ مولا نے فرمایا سنو، ایک خصوصیت ایسی ہے، چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائی ہیں، چند فضیلتیں ایسی ہیں جو میری ذات سے مخصوص ہیں، میرے پروردگار عالم نے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ جناب کمائل آواز دیتے ہیں مولا وہ خصوصیتیں کون سی ہیں؟ مولا فرماتے سنو کمائل، پہلی فضیلت جو اللہ نے میری ذات سے مخصوص فرمایا ہے، مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا، کہا مولا وہ خصوصیت کون سی ہے، وہ فضیلت کون سی ہے؟ مولا فرماتے کمائل سنو، پہلی فضیلت جو مجھ علی کے ذات سے مخصوص ہے، مجھ سے پہلے میرے پروردگار عالم نے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ آواز دی اے کمائل سنو، جس شان و شوکت، جس انتظام اور جس اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم نے مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، مجھ سے پہلے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ میرے بعد کسی کو پیدا کیا۔ یہ پہلی فضیلت ہے کہ جو میری ذات سے مخصوص ہے، مجھ سے پہلے میرے اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ جناب کمائل آگے بڑھتے ہیں، آواز دیتے ہیں میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ یہ بتائیے کس شان و شوکت اور کس انتظام اور اہتمام کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں پیدا کیا؟ جناب کمائل سوال کرتے ہیں مولا فرمائیے کس انتظام کے ساتھ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں پیدا کیا؟ مولا فرماتے سنو، شام کا وقت تھا، میری مادر گرامی بغیر کسی کے کہے ہوئے اپنے گھر سے نکلی اور اللہ کے گھر کے قریب آئی اور خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا دست مبارک رکھا اور آواز دی اللہم انی آمنت بکا، اے ماننے والے میں ایمان لائی ہوئی ہوں تیرے اوپر، وآمنت برسولکا، اور ایمان لائی ہوئی ہوں تیرے رسول کے اوپر، وآمنت بولدی فی بطنی وسیع رسولکا، اور ایمان لائی ہوئی ہوں اپنے اس بچے کے اوپر جو میرے شکم میں ہے، تیرے نبی کا وسیع ہے۔ مولا فرماتے جیسے ہی میرے مادر گرامی نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن گیا۔ میری مادر گرامی خانہ کعبہ کے اندر آئیں اور میری ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد جناب کمائل کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، ذرا اور تفصیل سے بیان کیجئے۔ کہا اے کمائل سنو، جب 3 دن کے بعد میری مادر گرامی مجھے لے کے اپنے گھر پہنچی تو چونکہ میری ولادت کا قصہ مشہور ہو چکا تھا، آس پڑوس کی عورتیں اور طائف و مکہ کی عورتیں میرے مادر گرامی کے پاس آئیں اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر کسی پروگرام میں گھر کی کچھ عورتیں شریک ہوئی ہوں اور کچھ عورتیں کسی بھی وجہ سے پروگرام میں شریک نہ ہوئی ہوں، تو جو عورتیں شریک ہوئی ہیں جب وہ اپنے گھر آتی ہیں تو وہ عورتیں جو شریک نہیں ہو سکی ہیں ان سے سوالات کرتی ہیں کہ جشن کب شروع ہوا، جشن کا آغاز قرآن مجید سے ہوا یا حدیث قصہ سے ہوا، تقریر کس نے کی، کون کون شعراء آئے تھے، کس نے قصیدے پڑھے، کون کون آئے تھے، یہ سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے جب میری مادر گرامی 3 دن کے بعد مجھے اپنے گھر لے کے گئی تو آس پڑوس کی عورتیں آ گئیں اور میرے مادر گرامی سے سوال کرنا شروع کیا، اے بی بی ہوا کیا؟ تو میری مادر گرامی نے فرمایا سنو، جب میں اپنے گھر سے نکلی اور اللہ کے گھر کے قریب آئی اور خانہ
کعبہ کی دیوار پر میں نے اپنا ہاتھ رکھے یہ کلمات کہے تو خانہ کعبہ کے دیوار میں در بن گیا۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا سوال شروع ہو گئے، اے بی بی جب اللہ کے گھر کی دیوار میں در بنا تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا؟ آپ خوف زدہ نہیں ہوئی؟ آپ بھاگی نہیں؟ آپ پریشان نہیں ہوئی؟ مسکرا کے فرمایا ارے میں کیوں بھاگتی؟ کوئی میں فراری کی ماں تھوڑی ہوں، میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں۔ میں کیوں بھاگتی؟ کوئی میں فراری کی ماں تھوڑی ہوں، میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں۔ اس کے بعد عورتوں نے سوال کیا اے بی بی یہ بتائیے جب اللہ کے گھر میں در بنا تو آپ فوراً داخل ہو گئی؟ مسکرا کے فرمایا کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی، کوئی میں بن بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی۔ دیکھیے دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعوت دی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طفیلی چلے آتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہیں دعوت دی جاتی ہے، جنہیں بلایا جاتا ہے ان کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، جنہیں بلایا جاتا ہے ان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ نے تک الباب کیا کون کہا فلاں صاحب آئیے آئیے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید، جو بھی آپ کے استقبالیہ الفاظ ہوں ان الفاظ کے ذریعے سے آپ استقبال کریں گے۔ تو عزیزان گرامی بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کوئی میں بلائی ہوئی مہمان تھوڑی تھی کہ فوراً گھر میں داخل ہو جاتی۔ سنو جب تک گھر کے اندر سے آواز نہیں آ گئی آجا میری کنیز خاص آجا، جب تک گھر کے اندر سے آواز نہیں آ گئی آجا میری کنیز خاص آجا، اس وقت تک میں نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اب آیت اللہ قادم قدوینی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شریف عورت، توجہ چاہ رہے جملہ اگر پہنچ گیا تو آج کے جشن کا تبرک سمجھ کے لے جائیے گا۔ آیت اللہ قادم قدوینی لکھتے ہیں کوئی بھی شریف عورت، کوئی بھی شریف عورت کسی خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک کہ گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آ جائے۔ آیت اللہ قدوینی فرماتے کوئی بھی شریف عورت کسی خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک کہ گھر کے اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آ جائے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ ہمارا سماج، یہ ہماری سوسائٹی، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے کہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو، نہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو، محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو، نہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو۔ یہ پورا سماج ابو طالب کا سماج ہے، یہ معاشرہ ابو طالب کا معاشرہ ہے۔ پورے مکے سماج میں اگر فاطمہ بنت اسد کے لیے کوئی آواز جانی پہچانی تھی تو حضرت ابو طالب کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں یہ ہمارا سماج نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے کہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو اور نہ محرم کی آواز بھی جانی پہچانی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب مکہ سماج ابو طالب کا سماج ہے، معاشرہ ہے۔ پورے مکہ سماج میں اگر کوئی آواز بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے مانوس اور جانی و پہچانی تھی وہ حضرت ابو طالب کی تھی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اللہ جانے اللہ کو اس گھرانے کا لہجہ کتنا پیارا ہے، عرش پر بولا بیٹے کے لہجے میں، فرش پر بولا باپ کے لہجے میں۔ صلوات پڑھ یا محمد آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔